الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم پچھلی کئی آیات سے حق تعالی شانہ کی عجائب قدرت کا بیان ہو رہا ہے۔ جس میں شہد کی مکھیوں کی ذہانت و فطانت اور ان کی صناعی کا بھی ذکر ہوا۔ پیڑ پودوں اور پھلوں کے اوپر طاری ہونے والے مختلف حالات کا بھی ذکر ہوا۔ جانوروں کے چارے میں ہونے والے تغیرات اور پھر اس سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہوا۔ اس آیت میں بھی حق تعالی شانہ کی عجائب قدرت ہی بیان ہو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑا پیدا کر دیا۔ تمہارا جوڑا خود تمہارے اندر سے پیدا کر دیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ بھی حق تعالی شانہ کا ہی قائم کیا ہوا ہے، اور دستور یہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے تب بچے کا وجود ہوتا ہے۔ اس کے بغیر صرف مرد کے نطفے سے بچہ نہیں ہو سکتا، صرف عورت کے نطفے سے بچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل شائع اور ضائع ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ اطباء، ڈاکٹر، فلاسفر، مناطقہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ نر اور مادہ جب دونوں کا پانی ملتا ہے تب اگلی نسل کا وجود ہوتا ہے۔ آنے والے کا وجود
جبھی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، یہ دستور ہے۔ مگر جس نے دستور بنایا ہے وہ تو اس دستور کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دستور کس نے بنایا؟ یہ دستور حق تعالی شانہ نے بنایا اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی مخلوق کی آباد کاری کے لیے۔ دستور حق تعالی شانہ کا بنایا، مگر جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنے بنائے ہوئے دستور کا پابند نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، وہ تو دوسرا بھی دستور جانتا ہے۔ تو پروردگار عالم جو ہیں انہوں نے یہ دستور ضرور بنایا ہے، مگر انہیں قدرت حاصل ہے کہ چاہیں تو صرف مرد سے عورت بنا دے اور چاہیں تو صرف عورت کے نطفے سے مرد بنا دے، ان کی قدرت میں یہ بات داخل ہے۔ اور یہاں پر ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ قدرت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ قدرت اگر حاصل ہے تو صرف انہی کو حاصل ہے جو اس ساری کائنات کے پالنہار ہیں، جو اس ساری کائنات کے بنانے والے ہیں اور جو اس ساری کائنات کے سنبھالنے والے ہیں، انہی کو یہ قدرت حاصل ہے، انہی کو یہ پاور حاصل ہے، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور وہ وہی ہیں جو احکم الحاکمین بھی ہیں، احد الصمد بھی ہیں، بے نیاز بھی ہیں، اکیلے ہیں، ان کا نہ کوئی ساجھیدار ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ ان کا کوئی مثیل ہے، نہ ان کا کوئی شبیہ ہے۔ وہ ذات میں اور صفات میں اکیلے اور تنہا۔ تو یہ بات کہ دنیا میں جو سبب اور مسبب کا دستور جاری ہے اس کے خلاف کرنے پر بھی ان کو قدرت حاصل ہے، اور یہ صرف انہی اکیلے کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر بیان فرمائی جا رہی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسانی نسل میں سب سے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام۔ وہاں نہ کوئی جورو تھی، نہ کوئی عورت تھی، کوئی بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کی شادی کر دی جاتی، کوئی تھا ہی نہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو انس حاصل ہو، اس کی خاطر انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو بنا دیا۔ کس طرح سے ہوا، اب اس کی حقیقت کو کون جانے گا؟ جس نے بنایا ہے وہی جانے، باقی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا کیسے بنایا۔ لیکن حدیث شریف میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کا وجود ہوا۔ اب دیکھیے، یہاں صرف مرد ہی تو ہے، کوئی عورت نہیں ہے۔ اس دستور کے بالکل برخلاف اللہ پاک نے مرد سے عورت نکال دیا۔ اس کے بعد ایک نمونہ اس کا بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے صرف عورت سے مرد کو پیدا کر دیا، مرد کا وہاں کوئی نطفہ نہیں تھا۔ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت انسانی آبادی موجود تھی، مگر حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کنواری تھی۔ اور بیت المقدس
جو دنیا کا سب سے زیادہ اس وقت متبرک مقام تھا، وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، جہاں پر اللہ کے نبی اور پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام موجود تھے۔ وہ گھرانہ ہی نبی کا گھرانہ تھا۔ یہاں معصیت کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں چھپے لپ کے کہیں مرد اور عورت کا ملاپ ہو گیا ہوگا، وہاں اس کا بھی احتمال نہیں۔ اس وقت کا سب سے متبرک مقام بیت المقدس ہے، اور وہاں کی نگرانی اور وہاں کا سارا انتظام و انصرام نبی اور پیغمبر کے ہاتھ میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم جو ہیں یہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ صرف ایک ہی بچہ ان کو ہوا ہے بس، اور دوسرا بچہ نہیں ہوا۔ یہ بچہ بھی اس طرح سے ہوا کہ وہاں کوئی مرد نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، انہی کی پرورش میں حضرت مریم تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے خالو کی تربیت میں ان کو رکھا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے۔ بیت المقدس میں اب پیغمبر موجود تھا، تو پیغمبر تو ہر چیز کا مالک تھا، ساری تدبیر اور سارا انتظام حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش اس انداز سے کی ہے کہ جب کچھ بڑی ہو گئی ہیں تو جب گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے تو باہر کنڈی لگا کے جاتے تھے تاکہ کوئی آدمی اندر نہ آ سکے اور یہ باہر نکل نہ سکیں۔ جب باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے تو اندر کا آدمی تو کھول نہیں سکتا، اور باہر تو بہت سارے محافظ موجود ہیں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، اور جب آتے تھے تو خود ہی کنڈی کھولتے تھے اپنے ہاتھ سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تالا لگا کے جاتے تھے، خود ہی آ کر کے کھولتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی برگزیدگی کا جب دور شروع ہوا تو عجائبات کا ظہور ہونے لگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام گھر میں آتے تو دیکھتے کہ یہاں بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ پچھلے زمانے میں بے موسم کا پھل کہیں ملتا نہیں تھا، موسم میں آپ جو چاہیے لے لیجیے۔ یہی آلو جو آج 12 مہینے مل رہا ہے یہ صرف موسم میں ملتا تھا، میرے سامنے کی بات ہے۔ موسم ختم ہوا، اب نہیں ملے گا۔ یہ اسٹاک کرنے کا جو اب دستور ہو گیا ہے یا اب اس کا سلسلہ قائم ہو گیا ہے، یہ سلسلہ پہلے نہیں تھا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام آئے، دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا، خود ہی بند کر کے گئے تھے، خود ہی کھولا، دیکھتے ہیں تو بے موسم کے پھل موجود ہیں گھر کے اندر۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم نے جواب دیا اللہ پاک نے بس بھیج دیا، اللہ کے بھیجنے سے آیا، مجھے نہیں پتا کیسے آیا، لیکن ہمارے کمرے میں آ کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا میں دیکھ رہی ہوں۔ خود ہی تالا بند کر کے گئے ہیں، خود ہی تالا کھول رہے ہیں اور پھل آ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے تو کسی راستے کی تلاش نہیں ہے، فرشتہ تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے حضرت مریم کی پرورش ہوئی ہے جہاں اس کا شبہہ تک نہیں ہے کہ کسی مرد سے ملاپ ہو جائے گا۔ انہی حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ کو ایک پیغمبر پیدا کرنا تھا، اور پیغمبر بھی عجوب روزگار، ایسا پیغمبر اللہ کو پیدا کرنا تھا جو عجوب روزگار تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا انتخاب فرمایا. وہاں کسی مرد کا نطفہ نہیں تھا، صرف عورت کے نطفے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا. تو حضرت حوا کا وجود ہوا صرف مرد سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا صرف عورت سے. وہ دستور کہاں گیا؟ وہ دستور تو ساری دنیا کے لیے ہے، مگر رب العالمین جو ہیں ان کے لیے کوئی دستور نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وہی چیز عجائبات میں شمار ہوتی ہے جس کی مثل اور مثیل دنیا میں نہ مل سکے. اس کی مثال کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے تمہارے لیے تمہاری افزائش نسل کے لیے تمہیں اولاد اور اولاد در اولاد دینے کے لیے اور تمہیں نفسیاتی طور پر انس حاصل کرنے کے لیے، انسان کو انسان سے انس حاصل ہوتا ہے، مرد کو عورتوں سے انسیت ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں سے انسیت ہوتی ہے، اور لوگوں کی انسیت سے بڑھ کر. تو اس کی خاطر حق تعالی شانہ نے تمہارا جوڑا تمہاری جنس سے پیدا کر دیا. غیر جنس ہوتی تو انس حاصل نہ ہوتا، اپنی جنس سے ہی انس حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا، اور پھر تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے ناتی نواسے نواسیاں، ایک سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے پیدا کر دیا. اس کے بعد فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کی روزی کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کر دیا. تمہاری روزی کا سامان بھی اللہ نے پیدا کر دیا، اور آنے والے مہمانوں کے روزی کا سامان بھی اللہ پاک نے پیدا کر دیا. کیسا عجیب و غریب انتظام ہے جس کو میں پچھلی آیت میں بیان کر چکا ہوں، جہاں دودھ کا ذکر آیا تھا کہ بچہ نہ روٹی کھا سکتا ہے نہ چاول کھا سکتا ہے، کوئی موٹی غذا وہ کھا نہیں سکتا، اور نہ اس کے ہاضمے میں اس کو ہضم کرنے کی قوت. تو اللہ نے اس کے لیے ایسی روزی کا سامان پیدا کر دیا جو اس کو پچ سکے، جو اس کو ہضم ہو سکے، اور اس کے اعضاء کے نشو و نما میں مددگار ہو سکے. سب سے عمدہ غذا دودھ نہایت لطیف چیز ہے، جزو بدن بننے میں دیر نہیں لگتی، ترنت جزو بدن بنتا ہے. دودھ ایسی نعمت، اس نعمت کے لانے میں تمہارا کیا دخل ہے یا کسی اور کا کیا دخل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کرشمہ سازی ہمیشہ جاری ہے. آئے دن بچے پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں کے یہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور سارے ہی بچوں کو لطیف غذا کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے انہی کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی دودھ اترتا ہے، اگر بچہ پیدا نہ ہو تو دودھ نہیں اتر سکتا. بغیر بچے کے دودھ نہیں اتر سکتا ہے چھاتیوں میں، کوئی کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے. بچہ آنے لگا، اللہ پاک نے اس کی روزی کا سامان اس کے مناسب اور اس کے موافق پیدا فرما دیا. کون ہے؟ اور ہے کوئی عالم میں؟
اگر ہو تو بتاؤ۔ یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اکیلے ہیں، وہی ہیں مدبر الامور، وہی ہیں مدبر الامور، سارا انتظام و انصراف وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ سب کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کھاؤ اللہ کی اور گاؤ باطل کی ہیں۔ یہ ساری انوکھی نعمتیں اللہ پاک عنایت فرمائیں، اور کھا کر کے جب موٹے ہو جاؤ اور بدن میں چربی چڑھ جائے تو پھر غیر اللہ کے سامنے ماتھا پٹکنے لگو، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے لگو، ان پتھروں کے سامنے جھک کر کے تم ان کو سلامی دینے لگو، اور بھول جاؤ اپنے پروردگار کو جس نے تمہارے پیدا ہونے پر تمہاری غذا کے لیے دودھ پیدا کیا تھا۔ یہ کہاں گئے تھے یہ سب جن کو تم پوج رہے ہو؟ غیر اللہ میں سب داخل، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جن کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے تم کو کون سی نعمت دی ہے اس تو سوچو، کیا دیا ہے انہوں نے تم کو؟ یہ بیچارے خود ہی محتاج ہیں ہر چیز کے، تم کو کیا دیں گے؟ تو افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ اصنام غیر اللہ جن کی پوجا ہو رہی ہے یہ سب باطل ہیں؟ کل ما سوى اللہ فہو طاغوت، اللہ کے سوا جتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے وہ سب طاغوت اور شیطان ہیں۔ تو کیا باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا یہی لوگ انکار کرتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جا کر سر جھکاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شان ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور انسان اور جنات کی عجیب حالت ہے، چونکہ مکلف دو ہی جنس کی چیزیں ہیں، ایک انسان اور ایک جنات، یہی ہیں مکلف، جن سے باس پرس ہوگی، جن کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جو ایمان لانے کے مکلف قرار دیے گئے ہیں وہ یہی دو قومیں۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میری اور میرے ان بندوں کی جو انسان اور جنات ہیں ان کی عجیب حالت ہے۔ روزی میں دیتا ہوں، نعمتوں سے میں نوازتا ہوں، ساری آسائش کا سامان ان کے لیے میں پیدا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب طاقت آتی ہے تو پوجنے کے لیے وہ غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، پوجتا ہے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو۔ تو یہ عجیب و غریب حالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کو آگے فرمایا جا رہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو جن کو کوئی قدرت حاصل نہیں، نہ روزی دینے کی قدرت حاصل ہے اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہی ہے، وہ خود مملوک ہیں۔ جس پتھر کو تم خدا سمجھ کر کے پوج رہے ہو وہ پتھر تو بیچارہ خود ہی دوسروں کا مملوک ہے۔ کسی نے پتھر خرید کر کے لایا ہوگا اور لا کر کے رکھا ہوگا تو خریدنے والا اس پتھر کا خود مالک ہے، اور یہ پتھر بیچارہ کسی چیز کا مالک نہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک پتھر ہی کی بات نہیں، کسی کی بھی عبادت کرو اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی، چاہے پتھر ہو چاہے غیر پتھر ہو، چاہے انسان ہی کوئی کیوں نہ ہو جس کو پوجا جا رہا ہو، نہ یہ کسی چیز کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ یہ روزی دے سکتے ہیں تم کو،
نہ روزی کا سامان اوپر سے اتار سکتے ہیں اور نہ نیچے سے نکال سکتے، کوئی قدرت ان کو حاصل نہیں۔ یہ جتنوں کو تم پوج رہے ہو یہ اوپر سے بارش نہیں اتار سکتے، یہ سورج کی کرنیں زمین پر نہیں لا سکتے، یہ چاند کی روشنی زمین پر نہیں پھیلا سکتے، یہ ستاروں کا فیض دنیا کو نہیں پہنچا سکتے، ان کے اندر کوئی قوت نہیں، ان کی پہنچ ہی نہیں ہے آسمان تک، تو یہ آسمان سے روزی کا سامان کیا لائیں؟ اور زمین سے بھی ان کو اگانے پر اور زمین سے بھی نکالنے پر کوئی قدرت نہیں ہے۔ اگر قحط پڑ جائے اور زمینیں خشک ہو جائیں تو کیا ہے کوئی مائی کا لال جو غلہ پیدا کر لے گا؟ میاں یہ نہ سوچنا کہ ہم ٹیوب ویل سے سینچ کر کے تیار کر لیں گے، جب آسمان کی بارش رک جائے گی تو زمین سے ٹیوب ویل کا پانی بھی رک جائے گا، زمین میں آپ کو کھودنے سے پانی نہیں ملے گا، اسٹیٹا نیچے چلا جائے گا، آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا۔ یہ تو بارش ہی کی برکت ہے کہ پانی آسانی کے ساتھ آپ کو نیچے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو کوئی قدرت نہیں، نہ زمین سے پیڑ پودے اور پھل اگانے کی کسی کو قدرت حاصل ہے، نہ کسی کو غلہ کا پودا اگا کر کے غلہ دینے کی قدرت حاصل ہے، کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ یہ قدرت اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے ہر وقت اپنے سارے مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ساری مخلوق کی روزی کا سامان پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بعد میں ان کو طاقت مل جائے گی، آج نہیں ہے تو کل مل جائے گی، اس کی بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو نہ فی الوقت ہے اور نہ آئندہ ان کو یہ پاور حاصل ہونے کا کوئی چانس ہی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہ دیا کرو، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ ان کی ذات کی اور نہ ان کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو مثال نہ دیا کرو کہ اللہ ایسے ہیں جیسے وہ، یا وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ، غلط بات ہے، تشبیہ نہ دیا کرو۔ قرآن پاک کی آیت میں حق تعالی شانہ نے واضح الفاظ میں ذکر فرما دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی۔ اس لیے کسی کو معبود سمجھ لینا، رازق و خالق سمجھ لینا، لینے دینے والا سمجھ لینا، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں نہ دیا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ان حقائق کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، نہیں جانتے ہو، اسی جہالت کی وجہ سے تم بھٹک رہے ہو الوہیت کے معاملے میں، معبودیت کے معاملے میں بھٹک رہے ہو ادھر سے ادھر، لا علمی کی وجہ سے۔ اللہ کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ہاں، حق تعالی شانہ کو حق حاصل ہے، وہ جس چیز کی چاہیں مثال دیں، تو حق تعالی شانہ یہاں پر عابد اور معبود کی مثال دے رہے ہیں۔ عابد پوجنے والا، معبود جس کی پوجا کی جائے، اس کی ایک مثال ارشاد فرما رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ دیکھو حق تعالی شانہ مثال دیتے ہیں، ایک غلام ایسا ہے جو مملوک ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو خود کسی چیز کا مالک نہیں، خود دوسروں کا مملوک ہے، اور کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا،
اور ایک وہ شخص ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالی نے قسم قسم کی نعمتیں عطا فرما رکھا ہے، سارا روزی کا سامان اس کے پاس اسٹاک موجود ہے، جس کو خود بھی وہ استعمال کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی دے رہا ہے، خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے پاس ہے اس لیے خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، خود بھی اپنی ضروریات میں استعمال کر رہا ہے، دوسروں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ نہیں مدد کر رہا ہے تو کم سے کم اپنے نوکر چاکر کو تو تنخواہ دے ہی رہا ہے۔ دیکھیے، کنجوس اور فراخ دست مومن بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے۔ غیر مومن میں بھی بعض لوگ فراخ دست ہوتے ہیں، کشادہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ کنجوسی کو پسند نہیں کرتے، اور یہ صفت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، مگر اس کے باوجود بعض مسلمانوں کے اندر کنجوسی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جو دولت عطا کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں دولت رہے گی تو میرے بندوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچے گی۔ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ مقصد یہ ہے، اب دیکھ لیجئے لوگ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں، ان کا کاروبار جتنا بڑھتا چاہتا ہے اتنا ہی ان کے نوکر بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنے نوکر ہوتے ہیں سب کی ضروریات وہیں سے پوری ہوتی ہیں، وہ سب کی تنخواہیں بھی دیتا ہے، وقت ضرورت ان کی ویسے بھی مدد کرتا ہے۔ تمام ہزاروں لوگوں کی ضرورت ایک آدمی کے ماتحت رہ کر کے پوری ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے تقسیم دولت میں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، سب کو عطا فرماتے ہیں، جس کے اندر اس کی صلاحیت ہے، سمجھے، عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، کنجوسوں کو نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو چھین بھی لیتے ہیں۔ جب وہ حد سے زیادہ کنجوسی دکھانے لگتا ہے تو حق تعالیٰ شان اس کو چھین بھی لیتے ہیں کہ میں نے تجھ کو دیا تھا اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور تو سارا سمیٹ کر کے اپنے پاس رکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی دولت چھین بھی لیتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے مثال ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ تو وہ ہے جو خود ہی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ کسی چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، خود بیچارہ دوسروں کا محتاج ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے، وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کر رہا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ هل یستوون؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ جس کو تم پوج رہے ہو، اول تو وہ مر چکا، دوسرے اس کی ساری قدرت سلب ہو چکی ہے، اب وہ کسی بھی کام کا نہیں، اپنے معاملے میں بھی وہ دوسروں کا محتاج، تو دوسروں کی احتیاج کو وہ کیا دور کرے گا؟ یہ حال تو ہے ان معبودوں کا جن کے سامنے سر پٹک رہے ہو۔ اس کے برخلاف ان عبادت کرنے والوں کو دیکھو، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک سامان دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، روزی یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں، تمام حمل و نقل کا کام یہ کر رہے ہیں۔ تو جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان سے زیادہ پاور تو ان عبادت کرنے والوں کے پاس موجود ہے، ان سے زیادہ فل پاور تو یہ خود ہی ہے۔ تو یہ کیسی الٹی عقل ہے کہ جس کے اندر پاور اور قوت اور طاقت موجود ہے، قدرت موجود ہے، وہ عبادت کرے، وہ پوجے، اور پوجے ایسے کو جس کے اندر کوئی قدرت نہیں۔
کہ کیسی ٹیڑھی بات ہے اور کتنی بے عقلی کی بات ہے. اسی کو بتایا هل يستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، اور یہ جو غلطی کرتے ہیں لوگ، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ جاہل، ان کے پاس علم نہیں ہے، حقیقت کا علم نہیں. بعض شخصیات اللہ ایسی پیدا کرتا ہے کہ جو حقائق کو کھول دیتے ہیں. اس وقت موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسا پہلوان بنا کر کے اتارا ہے میدان میں. لوگ طرح طرح سے الٹے سیدھے سوالات ان سے کرتے ہیں اور ہر ایک کا نہایت معقول جواب دیتے ہیں. ان کے ذریعے سے بہت بڑا فیض پہنچ رہا تھا یہاں پبلک کو. ہر پڑھا لکھا آدمی ان کی بات سے متاثر تھا، ان کے دلائل سے متاثر تھا، ان کی علم سے متاثر تھا، اور سب کو وہ لاجواب کر دیتے تھے. مگر یہ جنسنگی ذہنیت کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. آخر بیچارے وہ ہجرت کر کے نکل گئے یہاں سے. باقی جب تک یہاں تھے بڑا فائدہ ہو رہا تھا ان کی ذات سے. ان کی جو مجلس ہوتی تھی، اس مجلس کے اندر لوگ سوالات کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے طرح طرح کے سوالات، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سوال کرتا، مگر سب کو تشفی بخش جواب دے دیا کرتے. سمجھے؟ یہ جو غیر اللہ کی پرستش کا سلسلہ ہے یہ جہالت پر مبنی ہے. ایسا آدمی ہو جو حقیقت کا پردہ اٹھا دے اور آپ کے ذہن کو وہاں تک پہنچا دے، جہالت دور ہو جائے، علم کا نور دل کے اندر آ جائے، بت کی پرستش تو آپ خود چھوڑ دیں گے، غیر اللہ کی پرستش سے آپ دستبردار ہو جائیں گے. هل يستوون الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، زیادہ تر لوگ جاہل ہیں. اگر جہالت دور ہو جائے، حقیقت کھل جائے، تو خود بخود یہ غیر اللہ کی پرستش سے دستبردار ہو جائیں گے. دوسری مثال حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمائی ایسے دو شخصوں کی، جس میں ایک شخص تو وہ ہے جو گونگا ہے، اور جو گونگا ہوتا ہے اس کی عقل بھی گونگی ہوتی ہے، سمجھ بھی ناقص ہوتی ہے. جیسے اس کی قوت گویائی ناقص کیا بلکہ معدوم ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کی عقل بھی مفقود ہو جاتی ہے، سمجھ اس کی جاتی رہتی ہے، اور کوئی بھی سمجھداری کا کام اس کے بس سے باہر ہوتا ہے. اگر اس کا آقا اس کو کسی کام کے لیے بھیجے تو اس کام کو بھی وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر سکتا. اسی لیے لوگ گونگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. کوئی ذمہ داری کا کام کسی گونگے کے حوالے نہیں کیا جاتا. اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الطبع بنایا، سمجھدار بنایا، قادر الکلام بنایا، اپنی بھی کفالت کرنے والا، دوسروں کی بھی کفالت کرنے والا بنایا، دوسروں کو نفع رسانی کے قابل بنایا. اسے عادل، منصف اور حاکم بنا دیا. حاکم سے مراد ہے قاضی، سمجھے؟ قاضی، فیصلہ کرنے والا. یہ صفات قاضی کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ اپنے مسائل کو بھی حل کر لیتا ہے اور دوسروں کے مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے. خود بھی وہ خیر کو تلاش کر لیتا ہے اپنے لیے بھی، اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس کے اندر
فہم ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے، عقل سلیم اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ دوسروں کا بھی کام کرتا ہے، اپنا بھی کام کر لیتا، دوسروں کو بھی۔ تو ایک تو وہ ہے جو گونگا ہے اور عقل سے بھی معذور ہے اور کسی کام کی بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، اور ایک وہ آدمی ہے جو جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلے کرتا ہے، قاضی کی کرسی پہ بیٹھ کر کے فیصلے کیا کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جو اپنا ہی کوئی کام سیدھے سے نہ کر سکے، اور ایک وہ ہے جو اپنا بھی کرے، دوسروں کا بھی کام سنبھال دے۔ کتنے بڑے بڑے جھگڑے ہوں، کتنا بڑا بڑا الجھاؤ ہو، قاضی کے سامنے آپ چلے جاؤ، قاضی قرآن سنت کی روشنی میں آپ کو ایسا فیصلہ کر کے دے گا کہ آپ کا سارا نزاع ختم ہو جائے۔ ہاں البتہ وہ نزاع نہیں ختم ہوگا جو آپ کا محض عناد پر مبنی ہوگا۔ اگر حق پرستی پر مبنی ہو اور حق پرستی کی ضرورت ہو تو ایسا حق سامنے لا کر کے رکھ دے گا کہ اس کے علاوہ کہ آپ کے سامنے راستہ بالکل روشن ہو جائے گا، سارا نزاع ختم ہو جائے گا، اور دو لڑتے ہوئے آدمی جو اپنا نقصان کر رہے تھے وہ نفع حاصل کرنے کے موڑ میں آ جائیں گے۔ تو ایک تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہانت و فطانت، یہ فہم و فراست عطا فرمائی ہے، اور ایک وہ لنگڑا لنجا اور عقل کا معذور ہے جو کسی کام کا بھی نہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ بھی مثال وہی ہے کہ معبود سے بہتر تو عابد ہی ہے، اور پھر الٹی بات کی عابد جو ہے معبود کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اور ایسے معبود کے سامنے جو بالکل عقل سے خالی ہے، سمجھ سے خالی ہے، قدرت سے خالی ہے، وہ کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں، الٹی بات۔ فرمایا حل یستوی هو من یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، اور وہ خود صراط مستقیم پر چل رہا ہے، سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ مقصد ان مثالوں کو دے کر کے صرف یہ بتانا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں سمجھ پاتے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، وہی لوگ غیر اللہ کو مصرف الامور سمجھ کر، متصرف الامور سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور اس کو معبود سمجھنے لگتے ہیں، تو جہالت کار فرما ہوتی ہے۔ اسی جہالت کو دور کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنا کلام قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ جو اس سے لو لگائے گا، جو اس کو سنے گا، اس کی جہالت دور ہوگی اور علم کا نور اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک کا فیض نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔